अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, खुश आमदीद है आप सबों का आज की इस नए वीडियो में, जिसमें हम पढ़ेंगे आज इस्लामी तालीमात। इसके दो पैराग्राफ हमने पढ़े थे पिछले वीडियो में। आज हम पढ़ेंगे इसका तीसरा पैराग्राफ, हम सब बराबर हैं। पैराग्राफ का नाम है मतलब वी आर ऑल इक्वल, इक्वालिटी, बराबरी। तो शुरू करते हैं। इस्लाम ने बराबरी और मसावत की तालीम दी है। मसावत का मतलब होता है बराबरी। कहते हैं इस्लाम हमें बराबरी यानी इक्वालिटी का सबक देती है, दर्ज देती है। हज्जतुल विदा यानी आखिरी हज के मैदान में, अरफात में, मैदान अरफात जो है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो खुतबा पेश किया वो नोए इंसानी के लिए एक लाए अमल है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसमें मौजूद लोगों से मुखातिब होकर फरमाया, यानी कि उस अरफात के मैदान में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मौजूद लोगों से वहाँ पर मुखातिब होकर फरमाया, ए लोगों गौर से सुनो, तुम सब का पालनहार एक ही है। यानी हम सब का जो मालिक है वो एक ही है, सबका बाप एक ही है। और तुम मतलब सबका पालनहार, बाप से यहाँ पर मतलब है पालनहार, पालने वाला। और यहाँ पर पालनहार का मतलब है खुदा से, अल्लाह ताला से। यहाँ पर ये अल्लाह ताला की बात कर रहे हैं। सुनो, किसी अरबी को अजमी पर फजीलत नहीं। फजीलत का मतलब होता है बढ़ाई, बरतरी। यानी कि कोई अरबी हो वो किसी अजमी पर हुकूमत नहीं कर सकता, हुक्म नहीं चला सकता। और किसी अजमी को किसी अरबी पर बरतरी नहीं, न कोई अजमी जो है अरबी पर अपनी फजीलत, अपनी ये हुकूमत दिखा सकता है। उसको मतलब ये जतला सकता है कि मैं सुपीरियर हूँ और तो इन्फीरियर है। ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि वहाँ पर जो सभी हैं एक जैसे हैं, चाहे कोई गोरा हो काला हो, सारे एक जैसे हैं। अल्लाह के सामने सारे एक जैसे होते हैं। किसी सुर्ख रंग वाले को सियाह फाम पर फजीलत नहीं। यानी कि अभी मैंने जो कलर का बताया था, रंग का, चाहे कोई रंग में काला होता है, कोई गोरा होता है, लेकिन अल्लाह ताला के सामने दोनों वो उसके बंदे ही होते हैं। किसी सियाह फाम को सुर्ख रंग पर बरतरी नहीं, न कोई सियाह रंग वाला, सियाह फाम मतलब काले रंग का, वो सुर्ख रंग वाले पे फजीलत नहीं, बरतरी नहीं कर सकता, फजीलत नहीं जता सकता। अलबत्ता बरतरी तकवा के बिना पर होती है। जो बरतरी जो होती है वो किसके बिना पर होती है? तकवा। तकवा मतलब परहेज़गारी। अल्लाह के सामने वही बंदा बड़ा है जो परहेज़गार हो, जो अल्लाह ताला के अहकाम को मानने वाला हो, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों पर अमल करे, जो उन्होंने हमें बताए हैं, जो उनके हमें मतलब सुन्नत हैं, जिन पे हमें चलना है, जो हमें फॉलो करने हैं। तो उस शख्स की इज़्ज़त अल्लाह ताला और उसके रसूल के सामने बाकी बंदों से ज़्यादा होती है, जो अल्लाह ताला और उसके रसूल के अहकामात को माने। इसी बात का ऐलान अल्लाह तबारक व ताला सूरह हुजरात में करते हैं, ए लोगों, हमने तुमको एक ही मर्द और औरत से पैदा किया और तुम्हारे गिरों में और कबीले बनाए। अल्लाह ताला कहता है कि अल्लाह ताला कहता है कि ए लोगों, तुम सभी को एक मर्द और औरत से, यानी कि आदम और हवा अलैहिस्सलाम, उनसे आपको पैदा किया गया है। और बाकी जो आपके इर्द गिर्द कबीले बनाए गए हैं, इसका मतलब है आप लोगों को सिर्फ पहचान कराना। किस चीज़ की पहचान? अल्लाह ताला के यहाँ तुम्हारी बुज़ुर्गी का मयार सिर्फ तुम्हारी तकवा शारी है। मतलब अल्लाह ताला के सामने अगर हमारी किसी बात का मतलब अल्लाह ताला को पसंद आएगी तो वो हमारा तकवा है, मतलब हमारी परहेज़गारी है। जितना हम खुद को अच्छे कामों की तरफ राग़िब करेंगे, अल्लाह ताला उतना खुश होते हैं हमसे। मतलब जैसे नमाज़ पढ़ना, रोज़े रखना, चोरी ना करना, गलत कामों से परहेज़ करना,
یہ سب چیزیں جو اللہ تعالیٰ نے ہم پر فرض کی ہیں، مطلب جیسے نماز پڑھنا یا باقی جتنے کاموں سے ہمیں کہا ہے دور رہنے کے لیے، ان کو ماننا، حرام کمائی سے دور رہنا، یہ سب چیزیں اللہ تعالیٰ کو پسند آتی ہے۔ لہٰذا یہ بات قابل غور ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سمجھایا کہ ہم سے کوئی چھوٹا بڑا، ادنا اعلیٰ، اونچا اور نیچا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کوئی کسی سے، جتنے بھی مطلب اللہ کے بندے ہیں سب ایک جیسے ہیں، کوئی کسی سے بڑا نہیں، کوئی کسی سے چھوٹا نہیں، کوئی کسی سے ادنا نہیں، کوئی کسی سے اعلیٰ نہیں، نہ کوئی کسی سے اونچا ہے نہ نیچا ہے، مطلب نہ کوئی کسی سے سپیریئر ہے نہ وہ اس سے انفیریئر ہے، بلکہ سارے اللہ تعالیٰ کے سامنے ایک جیسے ہیں۔ جس طرح ایک ماں باپ کے سامنے اس کے بچے ایک جیسے ہوتے ہیں، وہ ایک نظر سے ان کو پالتے ہیں، چاہے پھر بیٹا ہو یا بیٹی ہو، وہ ایک ہی نظر سے ان کو دیکھتے ہیں کہ یہ ہمارے بچے ہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو دیکھتا ہے کہ یہ میرے بندے ہیں اور مجھے ان کے ساتھ ایک جیسا انصاف کرنا ہے۔ یہ ذات پات جو آج دنیا میں ہر جگہ پائی جاتی ہے، اسلام نے اس کا قلعہ کما کر دیا ہے۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ اس میں یہاں پر کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو ذات پات دنیا میں پھیلی ہوئی ہے اس کو ختم کر دیا ہے۔ وہ مطلب اس بات کو نہیں مانتے ہیں کہ ذات پات، رنگ، نسل، یہ سب امیر غریب، یہ اللہ تعالیٰ کے سامنے نہیں چلتا۔ اللہ تعالیٰ کے سامنے اگر ہماری کوئی ادا پسند آتی ہے ان کو، تو وہ ہے ہمارا تقویٰ، ہماری پرہیزگاری، ہم کتنا دوسروں کو مدد کرتے ہیں، کتنا ہم غریبوں کو، مسکینوں کو، یتیموں کو کھلاتے ہیں، پلاتے ہیں، کتنا ہم اللہ تعالیٰ کے احکامات کو مانتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت ہے ان کو کتنا ہم اپنی زندگی میں اپناتے ہیں۔ یہ چیزیں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے سامنے ہمیں دوسرے بندوں سے الگ کرتی ہیں۔ یہ ذاتیں اور یہ مختلف قبیلے صرف پہچان کی خاطر ہیں۔ یہ ذات پات جو بنائی گئی ہیں یا قبیلے بنائے گئے ہیں، یہ صرف پہچان کے خاطر بنائے گئے ہیں، ادروائز ان کا کوئی اسلام میں فن نہیں ہے۔ ان کو دیکھ کے بندے کے جو مطلب دنیا میں اس کے ساتھ انصاف وغیرہ نہیں کیا جاتا، یا اس دنیا میں چاہے آخرت ہو یا یہ دنیا ہو، ان چیزوں کو دیکھ کے اس کا جو ہے اس کو حساب نہیں لیا جائے گا، بلکہ وہاں پر اللہ تعالیٰ اس کی دیکھے گا کہ اس نے دنیا میں رہ کر میری فرما برداری کی کہ نہیں کی، اس نے میرے جو احکامات تھے ان کو پورا کیا کہ نہیں کیا۔ ان چیزوں کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو آخرت میں انصاف دے گا۔ اس کے بعد ہے پیرا نمبر 3 جس کا نام ہے حلال کمائی۔ مطلب کہنے کا مطلب ہے انسان کو ہر حال میں حلال کھانا چاہیے، چاہے کتنی بھی انسان کو غربت ہو، کچھ بھی ہو، لیکن ہمیشہ حلال کمائی انسان کو کھانی چاہیے۔ تو یہاں پر حلال کمائی کا جو پیرا ہے یہ ہم پڑھیں گے۔ اسلام حرام اور ناجائز طریقے سے مال کمانے سے روکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر اس مال کو کمانے سے روکتا ہے جو ناجائز طریقے سے کمائی جائے۔ اسلام کے نقطہ نگاہ سے حرام کمائی میں برکت نہیں ہوتی، یعنی کہ سمپل ورڈز میں ہم کہیں گے کوئی بھی کمائی جو غیر طریقے سے، جو بنا محنت کے ہم کہہ سکتے ہیں، یا جو دوسروں پر جبر کر کے، ظلم کر کے کمائی جائے یا چوری کر کے کمائی جائے، تو اس پر اللہ تعالیٰ کبھی ہمیں برکت نہیں عطا کرتا۔ حرام کمائی کی غذا کھانے سے، حرام ملبوسات پہننے سے، ملبوسات مطلب یہاں پر لباس پہننے سے آدمی کی دعا قبول نہیں ہوتی، یعنی کہ جب کوئی انسان مرد ہو یا عورت ہو حرام کمائی کھاتا ہے اور حرام پوشاک، حرام کپڑے پہنتا ہے، تو پھر جب وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے کہ اے اللہ تعالیٰ میری ان چیزوں کو قبول فرما، تو اللہ تعالیٰ اس کی دعائیں رد کر دیتا ہے، قبول نہیں کرتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اگر ایک آدمی نے 10 درہم میں کوئی کپڑا خریدا تو ان 10 درہموں میں سے 1 درہم حرام کی ہو، تو جب تک وہ کپڑا آدمی کے بدن پر چمٹا رہے گا تب تک اس کی عبادت اور دعا قبول نہیں ہوگی۔
تو یہاں پر کہنے کا مطلب ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اگر انسان 10 روپے کماتا ہے، 10 روپے اگر کمائے گا، اس 10 روپے میں اگر 9 روپے حلال کی ہو اور 1 روپیہ حرام اس نے کمائی، تو جب تک اس کمائی، اس جو اس نے پیسہ کمایا، اس کمائی سے وہ کپڑا ملبوسات اپنے لیے خریدے یا غذا کھائے، جب تک وہ اس کے پاس ہے تب تک اس کی دعا بالکل قبول نہیں ہوگی۔ یا اگر اس کمائی سے اس نے کوئی کپڑا اپنے جسم پر پہنا ہو، تو جب تک وہ اس کے جسم پر لگا ہے وہ کپڑا، وہ پوشاک، تب تک اس کی کوئی بھی دعا قبول نہیں ہوگی۔ وہ جسم جنت سے محروم رہتا ہے، اور اس جسم کو کبھی جنت بھی نصیب نہیں ہوگی جب تک کہ نہ وہ حلال کمائی کرے۔ جو حرام کمائی سے پلا ہو، جو انسان نے حرام کمائی سے اپنے پوشاک، اپنے بچوں کو، اپنے گھر میں کسی بھی یا غذا ہو، تو حرام کمائی جب تک بھی اس کے ساتھ رہے گی نہ تو اس کی دعا قبول ہوگی، اور وہ جنت سے بھی ہمیشہ محروم رہے گا۔ اس کے بعد ہے لاسٹ والا پیرا اس کا، جس کا نام ہے قناعت۔ قناعت پڑھیں گے ہم۔ قناعت ہوتا ہے تھوڑی چیز پر خوش رہنا، مطلب جتنا اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے اسی میں گزر بسر کرنا، اسے قناعت کہتے ہیں۔ یہ ہم اگلے ویڈیو میں انشاءاللہ پڑھیں گے۔ تب تک کے لیے آپ جتنا ہم نے پڑھا اس کو نظر ماریں گے، اور انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں ہی ہم اس لیسن کا جو ایک ہی پیرا بچا ہے اس کے کوسچنز بھی کریں گے، اور اسی کے ساتھ ہمارا یہ والا لیسن کمپلیٹ ہوگا۔ تو ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔